جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ وتھ خان۔ تو آج ہم مینٹل ہیلتھ نرسنگ کا امپورٹنٹ ٹاپک فوبیاز کے حوالے سے بات کریں گے کہ فوبیا ہمارے پاس کیا ہے، اس کی کاز جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کو ہم کس طرح جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے فردر اس کے ٹائپس کو دیکھیں گے کہ فوبیا کے ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں اور کس کس طریقے سے ہمارے پاس فوبیا ہوتی ہے۔ تو دراصل فوبیا جو ہے یہ ہمارے پاس گریک ورڈ فوبس سے ارائز ہوا ہے۔ فوبس کا مطلب فیئر۔ دا ورڈ فوبیا از ڈیرائیو فرام فوبس وچ مینس فیئر۔ مطلب فوبیا ہمارے پاس ڈر خوف مطلب ڈر تو ہر ایک بندے میں ہوتا ہے، ہر ایک انڈیویجول میں ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ڈر ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کی فوبیا کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو فوبیا از این ایکسیسو اینڈ irrational fear reaction of an individual۔ اس میں ہمارے پاس ایکسیسو irrational fear مطلب غیر معقول طور پر جو ہے وہ کسی بھی سچویشن سے یا کسی بھی چیز سے یا کسی بھی خوف آتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فوبیا کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، فوبیا جن کو ہوتی ہیں، تو ان کی لائف جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اسکولس کی ڈیلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس فوبیا کی وجہ سے۔ کیونکہ جس کو فوبیا ہوتی ہے جس کو فوبیا ہوتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ irrational ہے اور ایکسیسو irrational fear ہے۔ مطلب ایک غیر معقول چیز سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ کسی بھی ایسی جگہ جو نارمل بندہ جو ہے اس جگہ کو انجوائے کرے، یا کوئی بھی نارمل بندہ ہو وہ اس جگہ سے جو ہے ایکسائٹمنٹ اس کو جو ہے اس سچویشن سے ملے، لیکن وہ فوبک ہوتا ہے، کوئی بھی انڈیویجول جو فوبک ہوتا ہے وہ اس چیز سے جو ہے ڈرتا ہے، اس چیز سے خوف کھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی جو ہے ہماری لائف پہ جو ہے بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ جو بھی ہمارے پاس وہ فوبیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی لائف جو ہے وہ اس فوبیا کی وجہ سے بہت افیکٹو ہوتی ہے، اور افیکٹ پڑتا ہے ان کے لائف کے اوپر، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر، ان کے لائف اسٹائل کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے فوبیا کے ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہیں جس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایلگوروفوبیا، دوسرا ہمارے پاس ہے سوشل فوبیا، تیسرا ہمارے پاس ہے اسپیسیفک فوبیا۔ ایلگوروفوبیا جو ہے یہ ہمارے پاس وہ فوبیا ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی فوبک پیشنٹ جو ہے جس کو ایلگوروفوبیا ہو وہ کراؤڈڈ پلیس کو ایوائڈ کرتا ہے، مطلب کراؤڈڈ پلیس میں جانے سے ڈرتا ہے، یا ہمارے پاس جو کھلی جگہ ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ ایلگوروفوبیا والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ خوف کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سوشل فوبیا ہمارے پاس ہے، سوشل انٹریکشن یا لوگوں کے درمیان بات کرنا، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں ان کے درمیان چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مطلب سوشل انٹریکشن جتنی بھی ہے ان کو وہ جو ہے اوائڈ کرتا رہتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ اس کو جو ہے سوشل فوبیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسپیسیفک فوبیا، مطلب ایک اسپیسیفک چیزوں سے، اسپیسیفک پلیسز سے جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے۔ فوبیا کا مطلب ہوتا ہے ڈر۔ تو اس طریقے سے جو اسپیسیفک فوبیا ہے اس میں ہمارے پاس کئی ڈفرینٹ فوبیاز آ جاتے ہیں، پلیس ریلیٹڈ، اینیملز ریلیٹڈ، یا جو ہے ہمارے پاس سچویشن ریلیٹڈ۔ اسی طریقے سے اسپیسیفک فوبیا میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ایلگوفوبیا، مطلب پین سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، پین سے وہ خوف کھاتا ہے ایلگوفوبیا میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکروفوبیا۔ ایکروفوبیا جس کو ہوتی ہے اس کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، اس کو ہائی اسکیپرز بلڈنگ جو ہوتے ہیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہائی ماؤنٹینس پیک جو ہوتے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ مطلب irrational فیئر ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کا، جو کہ ایک عام انڈیویجول جو جنرل بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو انجوائے کرتا ہے، اور جو فوبک پیشنٹ جو ہے اس کے لیے وہ ایک ڈر کی علامت بن چکی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایکروفوبیا ہمارے پاس جو ہے وہ ہائٹ سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائیڈروفوبیا اس کو جو ہے پانی سے فوبک ہوتا ہے، پانی سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلسٹروفوبیا، جو انکلوز پلیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جس طرح ایلیویٹرز وغیرہ ہو گئے، چیئر لفٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس کلسٹر فوبیا میں آ جاتے ہیں، مطلب انکلوز پلیسز سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ایرکنوفوبیا مطلب جو اسپائڈرز وغیرہ ہیں، اسپائڈر سے ڈر لگتا ہے، اسپائڈر سے جو ہے وہ خوف کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے اوفائڈو فوبیا، اسنیک سے ڈر لگنا، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس ہو گئی ہیماٹوفوبیا، بلڈ سے ہمارے پاس وہ فوبک ہوتا ہے، بلڈ سے جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے۔
کیونکہ اس کے وہ اس طرح ان پلیزنٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو خون سے جو ہے بلڈ سے جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے. اس کے ہمارے پاس ڈینٹوفوبیا، مطلب کسی بھی ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی پروسیجر، مطلب اس کے سامنے کوئی ان پلیزنٹ پروسیجر اس طرح ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوبک ہو جاتا ہے اس سے. جو بھی ہمارے پاس فوبک پیشنٹ ہوتے ہیں کسی بھی سچویشن سے یا کسی بھی پلیس سے یا کسی بھی اینیمل سے یا کسی بھی سچویشن سے، تو اس کی یہ ایک مطلب خواہش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ایوائڈ کیا جائے جس سے اس کو ڈر لگتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سائنوفوبیا، جو ہمارے پاس ڈاگس سے ان کو جو ہے خوف آتا ہے، ڈاگ سے ان کو فوبیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گلوسوفوبیا. گلوسوفوبیا مطلب اسپیکنگ سے، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ ملے تو اس کو جو ہے مطلب اپنا نام تک بھی جو ہے نہیں بتا سکتا، مطلب اتنی سویٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کال پہ بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں گلوسوفوبیا، مطلب اسپیکنگ سے جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ اسپیسیفک فوبیاز. ہاں، ایروفوبیا، ایئر سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، مطلب ایروپلین میں جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتا، ہائٹ سے اور ایئر سے جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ہم نے اسپیسیفک جو فوبیاز تھی ان میں ہمارے پاس اسپیسیفک پلیسز، اسپیسیفک سچویشنز جو ہے اس سے فوبک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس کی کازیشن کو دیکھیں فوبیا کی، تو اس کے کاز جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں. ایک تو ہے جینیٹیکلی ہو سکتا ہے اور دوسرا انوائرمنٹل ہو سکتا ہے. جینیٹک ہمارے پاس کس طرح ہو سکتا ہے، مطلب کسی کے فیملی میں یہ فوبیا کا جو ڈس آرڈر ہے، فوبک ڈس آرڈر جو ہے وہ چلتے آ رہے ہوں، تو آف اسپرنگ میں چلا جاتا ہے، تو وہی ایک جینیٹیکلی جو ہے وہ تھرو آف اسپرنگ آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جینیٹیکلی ہوگی، مطلب کسی فیملی میں، کسی ریلیٹیوز میں یہ چیزیں ہیں یا ان کے پیرنٹس میں یہ چیزیں ہیں، تو وہ آف اسپرنگ میں لازمی سی بات ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس ہوگی جینیٹک جو ہے فوبیا، اس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے انوائرمنٹل. آپ اگر دیکھیں تو انوائرمنٹ کا جو ہے وہ کافی حد تک اس پہ جو ہے افیکٹ ہے. انوائرمنٹ کس طرح، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈینٹوفوبیا مطلب کوئی بھی ڈینٹسٹ جو ہے ایک ایسا پروسیجر پرفارم کر رہا ہے کسی بھی بندے کے سامنے جو پہلے فوبک نہ ہو، لیکن وہ پروسیجر جو وہ پرفارم کرتا ہے وہ کچھ اس طرح ان پلیزنٹ طریقے سے پرفارم کر دیتا ہے کہ جو وہ پروسیجر اس کا دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں اس پروسیجر کو دیکھ کے جو ہے خوف پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو اس طریقے سے جو ان پلیزنٹ پروسیس ہو رہا ہے، تو یہ تو مطلب اس کو اس سے ڈر لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو انوائرمنٹل کا افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم انوائرمنٹل ہیموٹوفوبیا کی اگر ہم دیکھیں، بلڈ سے جو ہے فوبیا ہو جاتی ہے. جس طرح اگر کسی جگہ پہ جو ہے ایکسیسو بلیڈنگ ہو اور کوئی بھی انڈیویجول اس کو دیکھے تو اس بلیڈنگ سے جو ہے اس کو مطلب ان پلیزنٹ موومنٹ سے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. مطلب جو اس کو فوبیا کسی بھی اسپیسیفک چیز سے ہوتی ہے وہ ان پلیزنٹ موومنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ہوگی دو اس کی مین کاز، ایک جینیٹیکلی اور ایک ہوتا ہے انوائرمنٹلی. اس کے بعد اس کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ اس کو ہم ٹریٹ کس طرح کر سکتے ہیں، تو فوبیا کو ہم جو ہے سائیکو تھیراپی کے ذریعے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور میڈیکیشن کی تھرو بھی. سب سے پہلے ہم پریفر کریں کہ سائیکو تھیراپی کی طرف جو ہے پیشنٹ کو لے کے جائیں. سائیکو تھیراپی میں ہم کس طرح جو ہے کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہم CBT جو ہے ہم پڑھتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی. تو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی کو استعمال کرتے ہوئے ہم فوبیا کا جو پیشنٹ ہے اس کو سائیکو تھیراپی دے سکتے ہیں. مطلب CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھیوری ہم کیا کرتے ہیں اس طرح. کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں دراصل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز جس کو تم اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے ہو، اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھے ہو، اس کے تمہارے پاس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس سے تم زیادہ جو ہے پرابلم میں پڑ سکتے ہو. اس کی جو ویلیو بلیوز ہیں اس فیئر کے بارے میں، اس فوبیا کے بارے میں، اس کو ہم جو ہے کاؤنسل کر کے یا اس کو کوپنگ سکلز سکھا کے جو ہے اس کو ہم CBT کے تھرو اس کی سائیکو تھیراپی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ میڈیکیشن. لیکن ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے میڈیکیشن ہم کیا دے سکتے ہیں، اینٹی ڈپریشن دے سکتے ہیں، اینٹی اینزائٹی ڈرگز جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس پھر اس کی کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے اینٹی ڈپریشن کی، سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز اور نورپینفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز. اس میں جو ہمارے پاس ہے میڈیسنز آ جائیں تو ہم اینٹی ڈپریشن دے سکتے ہیں. اینٹی ڈپریشن جب ہم دیں گے تو اس کی جو فزیکل ریئیکشن یا ایموشنل ریئیکشن جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آل اباؤٹ دا فوبیاز، اس کے ٹائپس اور اس کے اسپیسیفک جو پلیس کے ساتھ جو
مطلب سچویشن کے ساتھ جو فوبیا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو دیٹس آل اباؤٹ دا فوبیا. آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور ایٹ دا اینڈ آپ نہ بھولیں آپ نرسنگ وتھ خان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم.